مسائل متفرقہ، مختلف قسم کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں 4 عمرے اور 1 حج ادا فرمایا۔ ان قتادہ رضی اللہ عنہ ان انس رضی اللہ عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته رواه مسلم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے ہیں۔ حج والے عمرے کے سوا باقی سارے عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیے ہیں۔ ایک عمرہ حدیبیہ سے یا صلح حدیبیہ کے موقع پر ذوالقعدہ میں، دوسرا اگلے سال ذوالقعدہ میں، تیسرا جعرانہ سے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کی، ذوالقعدہ میں، اور چوتھا وہ عمرہ ذوالحج میں اپنے حج کے ساتھ آپ نے ادا فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو حدیبیہ کا عمرہ ہے یہ عمرہ ہوا نہیں تھا، لیکن آپ کا سفر ذوالقعدہ میں تھا، ٹھیک ہے۔ نفلی حج انسان جتنی مرتبہ چاہے ادا کر سکتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان الاقرع ابن حابس سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الحج فی کل سنہ او مرۃ واحدہ قال بل مرۃ واحدہ فمن استطاع فتطوع رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقرع بن حابس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے یا ایک ہی بار ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی بار فرض ہے، البتہ جو طاقت رکھے وہ نفل حج ادا کرے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حج اور عمرے کا ثواب خرچ اور تکلیف کے مطابق ملتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا فی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها فی العمرۃ وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عمرے کے ثواب کے بارے میں فرمایا اس کا ثواب خرچ یا مشقت کے مطابق ملتا ہے۔ عموماً لوگ دنیا کے معاملات میں خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ بعض اوقات ریاکاری ہوتی ہے تو خوشی سے خرچ کر لیتے ہیں، بعض اوقات کوئی تعریف مقصود ہوتی ہے تو کر لیتے ہیں، یا اپنے اور دنیاوی عیش و عشرت کے لیے، لیکن جو ہی دین کا معاملہ آتا ہے تو جیب سکڑ جاتی ہے، مشکل پیش آتی۔ اسی طرح بسا اوقات جیسے حج یا عمرے کا سفر کیا جاتا ہے تو اس میں بچت کی خاطر بہت دور جگہ لے لی جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ 50-100 ریال تو بچ جائیں گے آپ کے پر نائٹ کمرے کے، مگر آتے آتے کئی دفعہ نماز لیٹ ہو جائے گی، 1 رکعت کے بعد شامل ہوں گے، ہو سکتا نماز گزر جائے، ہو سکتا کوئی اور چیز ہو جائے۔ تو اگر اللہ توفیق دے، ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر کسی کے پاس توفیق نہیں تو اس کی تو کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے نا، اس کی پھر مشقت کا ثواب ہو جائے گا، دور رہے گا، چل کے آئے گا، زیادہ ثواب پائے گا۔ لیکن جس کو اللہ توفیق دے اور اس کو میسر ہو قریب رہنا اور زیادہ سے زیادہ طواف کرنا، رات کو جاگ کر عبادت کرنا، تو وہ وہاں پر پہنچ کے اللہ کے گھر میں اس بارے میں یعنی بخل سے کام نہ لے۔ اس راستے میں جو بھی روپیہ خرچ ہوگا تھوڑا یا زیادہ وہ سب فی سبیل اللہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ یوں سمجھے کہ وہ ایک طرح سے صدقہ ہی صدقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رش کی وجہ سے کہیں دور جگہ ملی ہے تو انسان غصے میں بیٹھ جائے کہ اب اتنی دور سے کون دوپہر کے وقت نماز پڑھنے جائے اور ہم ہر وقت نہیں جا سکتے، یا یہ کہ ٹرانسپورٹ یوز کرنی پڑے یا کچھ اور، تو اس میں یہ سوچے کہ اس ساری مشقت اور قدم قدم کا اجر اور ثواب ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں ثواب کا سبب ہیں، مال خرچ کرنا بھی اور مشقت کرنا بھی۔ کوئی ایک چیز کر سکتا ہے، کوئی دوسری، کوئی دونوں، جیسے جس کو جو توفیق ہو۔ یعنی اگر آپ قریب رہتے ہیں
اور آنے کی مشقت سے بچ گئے ہیں تو پھر ان قدموں کو خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف میں ڈال لیجیے، وہاں مشقت بڑھا لیجیے. ہر نماز کے بعد انسان کوشش کرے کہ طواف کرتا رہے. حج یا عمرے میں زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالنا جائز نہیں کہ اب قریب رہ سکتے ہیں تو جان بوجھ کے دور چلے جائیں. ان انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیخ کبیر یتہادى بین ابنیہ فقال ما بال هذا قالوا یا رسول اللہ نظر ان یمشی قال ان اللہ عز وجل لغنی عن تعذیب هذا نفسه قال فامره ان يركب رواه الترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص پر ہوا جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا. آپ نے دریافت فرمایا کیا حال ہے اس کا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بیت اللہ شریف تک پیدل چل کر پہنچنے کی منت مانی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے، یعنی جان بوجھ کے مصیبت میں نہ ڈالے خود کو کہ پیدل چل چل کے آئے. اگر سواری میسر ہے یا کوئی لفٹ میسر ہے تو کہ نہیں سیڑھی سے اتروں گا، تو یہ وہاں پر ساری انرجی بچائے کس کے لیے؟ عبادت میں یکسوئی کے لیے. میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ لوگ بعض چیزوں میں اتنا تھک جاتے ہیں کہ وہ نماز کے وقت سو رہے ہوتے ہیں. تو پوری توجہ کس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کٹ ڈاؤن کر کے جو اصل عبادت کا وقت ہے اس میں کوئی بھی خرابی نہ ہو. انسان نہائے دھوئے صاف ستھرے کہ اس کے جسم سے کوئی ایسی اسمیل نہ آئے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، اور مناسب جگہ پر جا کر وقت پر جا کر بیٹھے، کیونکہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ وقت پر نہ نکلے تو آپ کو پراپر جگہ نہیں ملتی. اگر آپ بعد میں آئے تو ہجوم میں کوئی ادھر سے دھکا پڑ رہا، کوئی ادھر سے، بعض لوگ رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جوتوں کے پاس جگہ ملتی ہے، تو اس سے عبادت کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی. جب ہم گئے ہی اس کام سے ہیں تو اسی کو اپنی پرائرٹی رکھیں، نہ کہ بازاروں میں گھومنے پھرنے کو. اس کے لیے الگ کوئی وقت مقرر کر لیں جب ان سارے کاموں سے فارغ ہو جائے، یا جس میں نماز کا وقت کافی فاصلہ ہو. یہ نہ ہو کہ بازار گھومتے گھومتے نماز نکل جائے، لاکھ نمازوں کا ثواب رہ جائے اور دنیا کی ٹھیکریاں انسان سمیٹتا پھرے. حتیم کعبہ شریف کا غیر مسقف حصہ میں نماز ادا کرنا مستحب ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه فاخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بيدي فادخلني الحجرة فقال اذا اردت دخول البيت فصليها هنا فانما هو قطعة من البيت ولكن قوم اقتصروا حيث بنوه رواه النسائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حتیم میں لے گئے اور فرمایا جب تم بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. تیری قوم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے تھوڑا سا تعمیر کر دیا تھا، یعنی آدھی دیواریں اٹھائیں اور چھوڑ دیا. اور یہ اصل میں تو اللہ کی حکمت تھی کہ سب لوگوں کے لیے اندر جانا ممکن ہی نہیں، تو کم از کم ساری مخلوق وہاں تک تو جا سکتی. خواتین کے لیے بھی کچھ اوقات میں وہاں نماز پڑھنا جائز ہوتی ہے، نمازوں کے بالکل قریب اوقات میں وہاں نہیں جانے دیتے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں انسان نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کی بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اس حصے میں نماز ادا کرے. لیکن پھر وہی یاد رکھیں کہ لوگوں کے آگے سے گزرنا، دھکم پیل کرنا اور اذیت دے کر دوسروں کو یہ کام کرنا یہ درست نہیں. بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہو تو بیت اللہ شریف کے دروازے کے مقابل کی دیوار کی طرف منہ کر کے ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے. یہ طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ سنت کے مطابق ہے. کیسے؟ دروازے کے مقابل یعنی اپوزٹ، سامنے والی دیوار کی طرف منہ کر، کیونکہ وہ تو ساری طرف ہی منہ ہو سکتا ہے نا. اب انسان وہاں آدھا وقت تو یہ سوچتا رہے اچھا منہ کدھر کروں، تو پھر کیا کرے؟ سنت کو فالو کرے. اور اندر پلرز ہیں، اس سے جو چھوٹا کمرہ ہے جو بیت اللہ ہے اصل میں، یعنی یہ جو بلیک عمارت نظر آتی ہے اس کے اندر پلرز ہیں، تو 2 پلرز کے بیچ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے. اس کے بعد بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیر، توحید اور تحمید کے کلمات نیز توبہ، استغفار اور دعائیں مانگنی چاہیے.
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ودنا خروجه ووجدت شيئا فذهبت وجئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا فسألت بلالا أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين رواه النسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور نکلنے ہی والے تھے کہ مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا، وہ جلدی جلدی واپس آ گیا، لیکن اتنے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف سے نکلتے ہوئے پایا۔ میں نے حضرت بلال سے دریافت کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں، 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ اسے مجھے بعض اوقات یوں لگتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے طرز عمل سے جیسے کوئی جرنلسٹ کسی لیڈر کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے نا، ایک ایک گوشہ، ایک ایک پہلو، یہاں کیا کیا، وہاں کیا کیا، کدھر منہ کیا، کس جگہ پڑی، کیونکہ ان کے دل میں اس بات کی بہت محبت تھی کہ میں ہر کام آپ کے طریقے کے مطابق کروں، اور ان کے اس سوال نے ہم سب کے لیے ایک علم کا دروازہ کھول دیا۔ ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث وقال ثم انصرف الى ارکان البیت یستقبل کل رکن منها بالتکبیر والتہلیل والتحمید وسأل اللہ واستغفرہ رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، پھر حدیث بیان کی اور کہا کہ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے کونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر کونے کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر، توحید اور تحمید کے کلمات ارشاد فرمائے، اللہ سے دعا اور استغفار کی۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنة طمس اللہ نورہما ولولا ذلك لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ حجر اسود جنت سے اتارا گیا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ حجر اسود کو چومنا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شرک نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ عن زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال للرکن اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک فاستلمہ ثم قال فما لنا وللرمل انما كنا رأينا المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه رواه البخاری۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ حضرت اسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ کہہ کر حجر اسود کا استلام کیا، پھر فرمانے لگے اب ہمیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا تھا اور اب اللہ نے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کوئی چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اسے چھوڑنا ہمیں پسند نہیں،
اسے بخاری نے روایت کیا. حج یا عمرے کے بعد مکہ مکرمہ سے آب زمزم کا تحفہ ساتھ لے جانا مستحب ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يحمل. رواہ الترمذی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زمزم کا پانی مکہ سے مدینہ لے جایا کرتی تھیں اور فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے. دوران حج تجارت یا مزدوری کرنا جائز ہے. عن ابی امامۃ التیمی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا ابن عمر فقلت يا حج وان ناسا يقولون لي انه ليس لك حج فقال ابن عمر اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيد من عرفات وترمي الجمار قال قلت بلى قال فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. رواہ ابو داود. حضرت ابو امامہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں موسم حج میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا تھا. ان کا سامان اٹھا کے اوپر رکھنا اتارنا جیسے کلی ہوتے ہیں مثلا. کچھ لوگ کہتے تھے تمہارا حج نہیں ہوا کیونکہ تم کام کر رہے ہو مزدوری کر رہے ہو. چنانچہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ملا اور عرض کیا اے ابو عبد الرحمن میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارا حج نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا تم نے احرام نہیں باندھا؟ کیا تم نے تلبیہ نہیں کہا؟ کیا تم نے بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا؟ کیا تم عرفات سے ہو کر نہیں آئے؟ کیا تم نے رمی جمار نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، سب کچھ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو پھر تمہارا حج ہو گیا. سنو، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگا جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ اپنی طرف سے جواب نہیں دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورۃ بقرہ 198. کہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں تم تجارت کر کے اللہ سے روزی طلب کرو. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف پیغام بھیجا، اس کے سامنے یہ آیت پڑھی اور فرمایا تیرا حج ہو گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. قبولیت حج کے لیے رزق حلال شرط ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طیبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير معذور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور وغير مأجور. رواہ الطبرانی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی حج کے لیے رزق حلال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے. رکاب کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں جیسے اونٹنی پہ بیٹھتے تھے یا گھوڑے پہ یا ایسی سواری پہ، تو اس پہ سواری کے لیے جب پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنے لگتا ہے، جیسے گاڑی میں بیٹھے یا جہاز میں بیٹھے جہاز کی سیڑھی پہ قدم رکھے اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تیری لبیک قبول ہو اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو. تیرا سفر خرچ حلال، تیری سواری حلال، تیرا حج مقبول، گناہوں سے پاک ہے. اور جب آدمی حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے تیری لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو
تیرا سفر خرچ حرام، تیری کمائی حرام، تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. سفر حج پر نکلنے سے پہلے گھر میں 2 رکعت نفل ادا کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں. سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں سے اجازت لینا سنت سے ثابت نہیں. یہ تو ایک فرض ہے، یہ ایسے ہی جیسے نماز پڑھتے وقت آپ کسی سے اجازت لیں کہ ہم جائیں، یعنی نماز پڑھ لیں. سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں کی قبروں کی زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں. گھر سے نکلتے ہوئے درج ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتنحى له الشياطين فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي رواہ ابو داود. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا مانگے، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نقصان سے بچنے کی طاقت اور فائدے کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا. بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے، تم اس شخص پر کیسے قابو پا سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، کفایت کیا گیا اور محفوظ کیا گیا. یہ دعا میں نے آپ کو شیطان کے بارے میں بتایا تھا، یہ سکھائی تھی اس وقت بھی. روزانہ اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھا کریں. ایک دفعہ میں آپ کو کہلوا بھی دیتی ہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بس اتنی سی چھوٹا سا جملہ ہے لیکن انسان محفوظ ہو جاتا ہے. سواری پر سوار ہونے کے بعد آغاز سفر میں اور سفر سے واپسی پر درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى على بعیره خارجا الى سفر کبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے سفر پر نکلنے کی حالت میں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ہم اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے. اے اللہ، اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو. یا اللہ، ہمارے لیے ہمارا سفر آسان فرما دے اور اس کی لمبائی کم کر دے. یا اللہ، سفر میں تو ہی ہمارا محافظ ہے اور اہل و عیال کی خبرگیری کرنے والا ہے. یا اللہ، میں سفر کی مشقت، برے منظر اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہی دعا پڑھتے
اور ساتھ ان الفاظ کا اضافہ فرماتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ دعا میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اور واپس آنے پر آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اہل قافلہ کو دوران سفر امیر مقرر کر کے سفر کرنا چاہیے، یعنی ایک شخص کو رسپانسبل ہونا چاہیے اور باقی سب کو اس کی بات سننی چاہیے، ورنہ اکٹھے سفر عذاب ہو جاتا ہے. قال عمر رضی اللہ عنہ اذا كان نفر ثلاث فليؤمر احدهم ذاك امیر امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابن خزیمہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب 3 آدمی سفر میں ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں. امیر بنانے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا مسنون ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. رواہ البخاری. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوران سفر میں جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، جب بلندی سے اترتے تو سبحان اللہ کہتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حج ادا کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال میں جلدی واپس جانا اجر عظیم کا باعث ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى احدكم حجه فليعجل الرحلة الى اہلہ فانہ اعظم لاجرہ. رواہ الدارقطنی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اپنا حج مکمل کر لے تو اسے اپنے اہل و عیال میں واپس آنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، یہ اس کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی طرف کتنی زیادہ توجہ دلاتے ہیں نا. ہماری عقل کیا کہتی ہے وہاں رہنا زیادہ اجر کا سبب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرض پورا ہو گیا اب گھر چلو. مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں. سفر حج کے دوران جہاں کہیں قافلہ ٹھہرے وہاں 2 رکعت نفل کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں، نفل شروع کر دیتے ہیں اور لوگ جانے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں، سب لیٹ ہوتے ہیں ان نفلوں کی وجہ سے. نفل ضرور پڑھیں لیکن ایسی جگہ جہاں دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو. ثواب کی نیت سے غار حرا یا غار ثور کا سفر کرنا آثار صحابہ سے ثابت نہیں. ویسے تاریخی مقام کے طور پہ آپ دیکھیں تو دیکھیں، لیکن نہ یہ سنت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ثواب کی بات ہے. مسجد عائشہ میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں. یعنی حضرت عائشہ ہی کے لیے ایک رخصت تھی، بعد میں صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. حصول برکت کے لیے آب زمزم میں کپڑا یا کفن بھگونا سنت سے ثابت نہیں. یعنی وہ تو پانی اس میں اڑ جاتا ہے اور ختم، کپڑے میں کیا رہا. سائنٹیفکلی بتائیں مجھ کو کپڑے میں کیا رہتا ہے، اور اگر رہے بھی تو کیا انسان کو عذاب قبر سے وہ کپڑا بچا سکتا؟ نہیں. تو عمل چاہیے.
میزاب کے نیچے اللہم اذلنی فی ظلک یوم لا ظل الا ظلک کہنا سنت سے ثابت نہیں. کعبہ شریف کی چھت پر حتیم شریف کی سمت بارش کا پانی نیچے گرانے کے لیے جو پرنالہ لگایا گیا اسے میزاب کہتے ہیں. مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی مٹی کو خاک شفا سمجھنا، اسے کھانا اور اپنے ساتھ لانا سنت سے ثابت نہیں. اب یہ کچھ دعائیں ہیں، تو طواف، سعی، قیام منی، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، دعائیں مانگنی چاہیے. یہ دعائیں آپ کے لیے الگ کتاب میں قرآنی اور مسنون دعاؤں کی شکل میں چھاپ دی گئی ہیں. وہ کتاب آپ الگ سے بیٹھ کے پڑھ سکتے. یاد رکھیے کہ اس کتاب کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. چلتے پھرتے اور ایسی حالت میں نہ پڑھیں کہ لوگوں کو ٹکرے ماریں. طواف کر کے بیٹھ کے پڑھیں. نفل کے بعد منا میں جب بیٹھ جائیں تسلی سے نماز وغیرہ پڑھ کے پھر آپ پڑھ لیں. اسی طرح وقوف عرفات کے دن آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح وقوف مزدلفہ کے دوران آپ پڑھ سکتے ہیں. قبر پر جا کر اہل القبور کو یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں جبکہ مردے سنتے نہیں؟ کوئی مرا ہو یا جیا ہو. اس یا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بلا رہے ہیں اور وہ آگے سے جواب دے. یہ ایک میٹافوریکل لینگویج ہے کہ جیسے کسی کی تصویر دیکھ کر ہم یہ کہیں او فلان تم کہاں چلے گئے یا کچھ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب تم کو جواب دے گا کہ میں یہاں پر ہوں اور میں نے سن لیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو. یہ ایک کہنے کا انداز ہے، ایک قربت کا احساس ہے. یہاں بیٹھ کے کہنے کی تو کہیں بھی سنت سے روایت نہیں ملتی، لیکن قبر کے پاس جا کر جب بالکل تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک اپنائیت کے احساس کے لیے اس کی اجازت ہے، اور وہ وہیں کے لیے ہے. اور جیسے وہ حجر اسود کو چومنا جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر پتھر ہم چومنا شروع کر دیں اور ہر جگہ پر ہم ایسے پتھر رکھ کے کہیں کہ یہ بھی اس سے ملتا جلتا کالا پتھر ہے اور ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. نہیں، جو کام جہاں ہوا بس ہوا، وہ ایک ریچول ہے. وہ ریچول کے طور پر اور بات ہوتی ہے، اور اس سے ایسے نقطے نکالنا کہ یہ ثابت کرنے لگیں کہ وہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، ان باتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. اگر ہم یہ ثابت کر بھی چکے کہ وہ سنتے ہیں مثلا، یا یہ کہ یہاں سے بھی ہم کو یہی کہنا چاہیے، تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یہ دین کا کون سی، کیا یہ فرض ہے کہنا؟ ایسا بولنا فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ بس ایک ادب ہے، طریقہ ہے کہ جب قبر پر جائیں تو کیسے سلام پڑھیں آپ پر. تو وہ تو اس وقت ہے جب وہاں پر آپ جائیں. یا قبرستان میں، کیا قبرستان میں جب آپ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو ایک طرح سے مخاطب کر کے سلام بھیج رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ آپ کو وہاں سے جواب کہتے ہیں کہ نہیں. فرشتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے پہنچا دیا جاتا اور وہ جواب آپ پر آ جاتا ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور اگلی حدیث میں آپ نے یہ بھی تو پڑھا تھا کہ جہاں بھی تم ہو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. تو وہاں کے لیے آداب سارے مختلف ہیں. آپ دیکھیے کہ مکہ کے لیے بھی مختلف جگہوں پر سب آداب مختلف ہیں. نمازوں کے اوقات، نمازوں کا اجر و ثواب، طریقہ، ہر سٹیپ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کام ہم یہاں نہیں کرتے وہ وہاں پر حکم ہوتا ہے کہ یہاں ایسا کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ کیا، کیوں اور کیسے کا سوال نہیں، سوال اطاعت کا ہے. یہاں کر لو، بس کر لیا. یہ سارا سفر ہی اطاعت کا سفر ہے. اور ان احکامات کو عام زندگی پہ لاگو کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ریچولز ہیں اور عام زندگی کے احکام مختلف ہیں، اس لیے کہ یہاں انوائرمنٹ ہی مختلف ہے. اب کوئی کہے کہ میں تصور میں اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں پاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو میری نماز 1,00,000 کے برابر ہے، کیا یہ ہو جائے گی؟ نہیں، اس لیے کہ جگہ کا فرق ہے. تصور آپ کا جو چاہے ہو. حج افراد صرف لوکلز کے لیے ہے، باہر سے آنے والے حج افراد نہیں کر سکتے. نہیں، باہر سے آنے والے نہیں کر سکتے، یا تمتع کریں گے یا قران کریں گے. کیا واجب طواف کے نوافل کے علاوہ بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ نفل کا معنی کیا ہے؟ اس کو تطوع بھی کہتے ہیں، خوشی سے کی ہوئی عبادت. تو اس کے لیے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کا دل چاہے. مسجد حرام میں ممنوع اوقات میں آپ نے پڑھا کہ مسجد حرام میں کوئی اوقات ممنوع نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں کیے گئے ممنوع؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس صرف ایک دن ہو وہاں رہنے کا. ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی ایسے ٹرپ پر ہیں
صرف ایک دن ملا آپ کو، اب آدھا دن تو آپ کا گزر جائے ممنوع اوقات میں، تو کس وقت عبادت کریں گے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے کہ اندر آگے بس آگے، اب کوئی ممنوع اوقات نہیں، پڑھو جس وقت جو دل چاہے پڑھو. یہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ حج اور عمرے کے جو احکامات ہیں وہ باقی دنیا سے مختلف ہیں. وہ دنیا ہی اور ہے، وہ جگہ ہی اور ہے، اس جیسی کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. جیسے اللہ کی ذات جیسی لیسا کمثلہ شیء، ایسی ہی اس جگہ جیسی کوئی اور جگہ نہیں، لہٰذا وہاں کے احکامات اور ریچولز فرق ہوں گے. کیا عورتوں کو 10 ذی الحج کو رمی جمار کے لیے جانا چاہیے کیونکہ اس دن بہت رش ہوتا ہے اور مردوں سے ساتھ لگنے کو گریز نہیں کر سکتے، تو اپنے محرم سے کروا لینا چاہیے، کیا اس سے اجر کم ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ وہاں کسی وقت بھی رش کسی جگہ آپ کو کم نہیں ملے گا، ہر جگہ ہوگا. اگر آپ مردوں سے بچنا چاہتے ہیں تو خود آپ کو احتیاط برتنی ہوگی، لیکن اس کے باوجود طواف میں بھی آپ کو آ کے لوگ کندھے پڑتے ہیں رش کی وجہ سے، نمازوں میں بھی، ہر جگہ. پھر وہی بات ہے کہ مختلف جگہ ہے. پوچھنا چاہتی ہوں کہ شیطان کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے آ کر برغلایا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو، تو انہوں نے کنکریاں ماری تھی. پھر اٹھ کے دوسری جگہ گئے تو وہاں پھر آ گیا، پھر تیسری جگہ گئے، انہوں نے تینوں جگہ کنکریاں ماری تھی. اس لیے اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہم بھی کنکریاں مارتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ وہاں جانے سے عورت رش کی وجہ سے پردہ خراب ہوتا ہے، کسی نے کہا کچھ اور. مجھے معلوم ہے کہ اکثر لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں. یہ حج کا ایک اہم حصہ ہے. اگر واقعی ایک شخص بیمار ہے تو نہ جائے، وہاں کمزور ہے عورت نہ جائے کہ دیکھ کے بے ہوش ہونے والی تو نہ جائے، یا کوئی اور ایسی وجہ ہے تو پھر اپنے شوہر سے یا بھائی یا کسی سے کنکریاں پھینکوا لے. لیکن اگر صرف اس لیے کہ ہاں اتنی گرمی رش کون جائے تو سب عورتیں بیٹھ جائیں پیچھے، تو یہ حج صرف مردوں کے لیے. پھر عورتوں کا حج کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کا جہاد، پھر جہاد کہاں ہے؟ وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر جہاد ہو رہا ہے وہاں جا کے. یہاں بھی رش ہے، یہاں ہم نہیں جاتے، وہاں رش ہے، وہاں نہیں جاتے. تھوڑی مشقت تو کرنی پڑے گی، آہستہ آہستہ چلتے جائیں، بچتے جائیں رش سے، اور موقع کو دیکھ کے کنکریاں مار لیں. میں نے ہر دفعہ ہر جمرے کو ماری ہے الحمدللہ. مشکل ضرور ہوئی ہے تھوڑی سی، لیکن یہ تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح ساتھ جاتی تھی کہ بچ جاتی تھی بہت آدمیوں سے بھی اور اس سے بھی. ہم خود تھوڑا کر کے راستہ نکال لیتے تھے، کیونکہ کام کرنا ہے وہاں، اور کس کام کو گئے. لیکن اگر کسی کی حقیقی مجبوری ہے تو پھر اور بات ہے. لیکن ایک عادت کے طور پر صرف ایک خود ساختہ خوف کے تحت کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس لیے بہتر ہے نہ ہی جاؤ، کس لیے بیٹھے میں؟ مجھے تو مینا میں پھر بیٹھنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ آتا اگر دن میں ایک دفعہ کنکریاں مارنے کے لیے نہیں جانا. اور اس میں دیکھیں کہ مغرب سے قریب تر جو وقت ہوتا ہے اس میں بہت کم رش ہو جاتا ہے. اگر آپ زوال کے فوراً بعد جائیں گے تو بہت رش ملے گا اور بہت شدید گرمی ہوگی، لیکن اگر آپ عصر کے بعد جائیں تو اتنا رش نہیں ہوگا. یہ خصی جانور کی وضاحت مانگی گئی تھی. یہ انفرٹائل جانور ہوتا ہے، یعنی ایک مائنیوٹ سے آپریشن کے ذریعے اس کو خصی کر دیا جاتا ہے جس سے وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے. سنا ہے کہ عورت حج کے دوران اپنے چہرے کو کپڑا نہیں لگا سکتی. اگر زکام وغیرہ ہو جائے، یعنی رومال وغیرہ استعمال ہوتا ہے نا بعض اوقات، یعنی رومال بھی نہیں ٹچ کر سکتے، ٹیشو بھی نہیں یوز کر سکتے، پھر کیا کریں؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، کسی جگہ یہ فرمایا نہیں کہ کپڑا لگے ہی نہ. وہ تو اصل بات یہ کہ نقاب نہ کیا جائے، اور نقاب کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو، یعنی اوپر کا کپڑا جو ہے وہ ان سلا ہو، دوپٹہ ہو، چادر ہو، اسی کو لپیٹا جائے باقاعدہ، وہ سٹائل کے ساتھ سلا ہوا بندھا ہوا وہ چیز نہ ہو، تاکہ ایک عام ڈریس نظر آئے. کیونکہ احرام کے اندر جو اس کی اسپرٹ ہے وہ کیا ہے کہ انسان سیدھا سادہ نظر آئے، یعنی زیادہ سے زیادہ سادگی، اصل اسپرٹ یہ ہے اس کی. لیکن ہم نے اس کو کسی اور ہی رخ پہ لگا دیا اور ایسی پابندیاں چھیڑ بیٹھے کہ جو ویسے ہی مشکل. قصر نماز جو جمع پڑھی جائے تو کیا ظہر کے فوراً بعد عصر اور مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں یا وقفہ دے کر؟ نہیں، ساتھ ہی پڑھی جاتی. اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا راستہ کھلا رکھا دین میں. اگر چاروں مسلک
فقہی مسلک میں اور فرقہ پرستی میں اضافہ ہو رہا، تو کیا اب دوبارہ اجتہاد کر کے کوئی ایک بنائی جا سکتی فقہ؟ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں اور مختلف جگہوں پر ایسے کام جاری ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر علم کی فضا نہیں اور نیرو مائنڈڈ بھی لوگ زیادہ ہیں، تو عموماً اس اینگل پہ سوچتے کم لوگ ہیں. جن ملکوں میں فضا بہتر ہے وہاں پر ایسا ہو رہا ہے. مثلاً 30 جلدوں پر مشتمل الموسوعہ الفقہیہ کویت میں نشائع کیا ہے، 30 جلدوں پر، اور اس میں یہی کوشش ہوئی ہے. میری بڑی کوشش رہی ہے کہ وہ کتاب یہاں میں کسی طرح منگوا سکوں. ہے عربی میں، لیکن اگر عربی میں بھی لائبریری میں ہو تو میں استفادہ کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں. کسی کا کمنٹ اچھا لگا اس لیے آپ بھی سنا دیتی ہوں. میرے خیال میں جب قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کریں تو کوئی باقی اختلافات اور مسلکوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور یہ بات انہوں نے درست فرمائی ہے کہ جب انسان اصل مقصد سامنے رکھتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بادر نہیں کرتی. کل میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کسی شخص کا. اس نے کہا کہ کسی جنگ میں وہ ایک سمندری آبدوز میں تھا. یہ فرسٹ یا سیکنڈ ورلڈ وار کی بات لکھا ہوا تھا. کہتے کہ زیر سمندر کئی 100 فٹ کی گہرائی میں ان کی آبدوز تھی، اور وہاں جاپانی آبدوز جو تھی وہ بارودی سرنگیں بچھائے ہوئے تھی اور بہت کچھ تباہی کر رہی تھی. کہتے کہ 15 گھنٹے ہمیں 15 لاکھ سال کے برابر محسوس ہوئے، کیونکہ ہر آن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی چیز آ کے لگے گی اور ہم ختم ہو جائیں گے. ان 15 گھنٹوں میں مجھے زندگی کے چھوٹے بڑے سارے واقعات یاد آئے. ایسا ہوتا نا کہ جب آپ بالکل ایسی سچویشن میں ہو تو آپ کو پچھلی بہت سی چیزیں دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا اور یاد آنے لگتی. کہتے لیکن ان 15 گھنٹوں میں مجھے گزشتہ زندگی کا کوئی واقعہ بہت امپورٹنٹ نہیں نظر آیا. کوئی غم مجھے اس وقت وہ غم نہ لگا جن کو میں اپنی گزشتہ زندگی میں غم سمجھتا تھا. اور جب میں اس سے بخیریت و سلامت باہر آیا اس آبدوز سے، تو میں نے آ کر سوچا کہ آج کے بعد میں جب تک زندہ ہوں غم نہیں کروں گا، فکر نہیں کروں گا. اس لیے کہ جن چیزوں کو ہم غم سمجھتے ہیں تو غم ہے ہی نہیں. وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ اس نے بڑا غم دیکھ لیا تھا، موت کو اتنا قریب دیکھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان موت کو قریب سے دیکھ لے گا اس کو سارے غم دنیا کے فضول حماقت نظر آئے گی. ان چیزوں پہ میں وقت ضائع کرتا رہا اور ان چیزوں کی پریشانی میں مبتلا رہا. یہ تو پریشانی کی بات ہی نہیں تھی. پریشانی تو اب شروع ہوئی ہے. بالکل اسی طرح جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، سیدھے رستے کی تڑپ ہو، اس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بادر ہوتی. وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ سب مخلوق اللہ سے جڑ جائے، اور چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں دوسروں کی اور اختلافات اور اوپینین وہ سب گوارا کر لیتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی کسی بات پہ رائے پہ قائم ہے تو اس کی مرضی، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں اس سے کیوں جھگڑوں اور بد اخلاقی کروں؟ ہر ایک نے خدا کو جان دینی اور ہر ایک کا حساب اللہ نے لینا ہے، میں نے تو نہیں لینا. تو اس طرح اپنا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے. نہ غم رہتے ہیں، نہ فکر، نہ دکھ پریشانی ہے. کسی نے ایک شخص سے پوچھا، کسی سائنٹسٹ کی بات لکھی ہوئی تھی کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کون سا غم ہے؟ تو اس نے کہا غم کی بات کرتے ہو، مجھے سانس لینے کی فرصت نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی پازیٹو کام میں، جیسے ایک سائنٹسٹ ہے وہ اپنی لیبارٹری میں کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کیا بن رہا ہے، کیا ٹوٹ رہا ہے، کیا نئی چیز سامنے آنے والی ہے، اس کے لیے ایکسائٹمنٹ کچھ اور ہے. اسے اس بات سے کیا کہ فلاں نے جھگڑا کیا اور میری بےزتی کی اور اس نے مجھے برا سمجھا اور اس نے اچھا سمجھا. یہ ایک نظم ہے بڑی اچھی، یہ حضرت سید نفیس الحسینی کی ہے. انہوں نے حج کرنے کے بعد یہ شعر بولے ہیں، لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو میں سنا دیتی ہوں. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، بھاگیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا،
खास अपने दर का रखा तूने ए मौला मुझे, यूं नहीं दर दर फिर आया, मैं तो इस काबिल न था। मेरी कोताही के तेरी याद से गाफिल रहा, पर नहीं तूने भुलाया, मैं तो इस काबिल न था। मैं कि था बेराह तूने दस्तगीरी आपकी, तू ही मुझको राह पे लाया, मैं तो इस काबिल न था। अहद जो रोज़े अज़ल मैंने किया था याद है, अहद वो किसने निभाया, मैं तो इस काबिल न था। तेरी रहमत तेरी शफकत से हुआ मुझको नसीब, गुम्बद खजरा का साया, मैं तो इस काबिल न था। मैंने जो देखा सो देखा बारगाहे कुद्स में, और जो पाया सो पाया, मैं तो इस काबिल न था। बारगाह सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर नफीस सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله